مریض کی عیادت کرے، صدقہ و خیرات کرے، جتنا ہو سکے نیکیاں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں، عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اثر ہی نہیں پڑتا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہو، اور اس تابع کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاة علی فہو اقطع ممحوق من کل برک۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود پاک بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی کوئی بات کرنے لگیں، کہیں کوئی آپ کی کوئی میٹنگ ہے، اللہ کا کچھ ذکر کر لیں، کچھ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کہیں نیکی کا کام شروع کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اس کو شروع کریں، اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، ساتھ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ اب بسم اللہ شریف اور درود پڑھنے میں دیر کتنی لگی؟ میرا خیال ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، مگر اب اس کام میں برکت آ جائے گی۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلیں، درود پاک پڑھتے ہوئے نکلیں، کاروبار پر جا رہے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ تو ذکر و درود آپ کی زبان پر اگر جاری ہوگا تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہو۔ چاہتے ہیں کہ برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، اللہ رسول کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری۔ میرے حضور کے صدقے کلام پاک میں بھی خدا نے بھیجی ہے آیت درود پاک پڑھو، دیا ہے حکم خدا نے یہ اپنے بندوں کو، پڑھو نبی پہ بکثرت درود پاک پڑھو۔ سب اولیاء و مشائخ تمام غوث و قطب یہ کر گئے ہیں نصیحت درود پاک۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعے ایک اور حدیث پاک بھی کوشش کرتا ہوں بیان کروں تاکہ مزید یاد دہانی ہو جائے، مزید درود پاک پڑھنے کا شوق بڑھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس قانون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف۔ ایٹ لیسٹ جمعے کو تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کرتے ہیں ہم جمعے کو جب یہاں بیان کی سعادت ملتی ہے تو ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور اس سے جو میسج ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 62۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک کام تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو۔ ابھی بڑا خوبصورت یوں سمجھیے ایک سینیریو تھا، ایک زبردست یوں سمجھیے اس کے پیچھے پس منظر ہے، واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر جن کو ملی، اور وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی۔ یاد یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہو گئی، 250 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور آپ نے جس طرح اللہ کے نبی کو تلاش کیا نا، جس طرح ایمان ان کو ملا، جس طرح نبی پاک کا ساتھ ملا، جس طرح وہ پیارے آقا کے پاس پہنچے، یہ لمبی داستان ہے۔ اور یقین کریں سیدنا سلمان فارسی کی جب بھی آپ داستان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایمان ہونا دل میں تو دو باتوں
باتوں کی اہمیت بڑھنی چاہیے. ایک ان سے پیار ہو جاتا ہے، اسٹرگل، اتنی محنت، اتنے سال لگا دیے نبی پاک کو تلاش. دوسرے نمبر پر ایمان کی، کہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کدھر کدھر سفر کیا. آپ کو پتا ہے حضرت سلمان فارسی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں تفصیلی واقعہ بیان کروں گا. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی اور آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش کے لیے سفر کیا. اس زمانے میں نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کو یہ بت پرستی اور کفر پسند نہیں. یہ حق کی تلاش میں جاتے تو وہاں اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، راہب جس کو کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے. کیونکہ اس زمانے میں تو عجیب معاملہ تھا نا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے. تو یہ راہب ہوتے تھے جو تمام لوگوں سے دور ہو کر عبادت کرتے تھے. یہ ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا کہتے اب بتاؤ کس کے پاس جاؤں، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے. ان کے انتقال کا وقت آتا وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے. اب آخری جو راہب تھا نا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا اب میں کدھر جاؤں. تو اس راہب نے کہا کہ اب میں دنیا میں کسی اور کو تو نہیں پاتا، ہاں اب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہونے والا. تم ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لانا، ان کی خدمت میں چلے جا. کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ وہ کہاں ہوں گے، تو پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے. پیسے تھے نہیں مدینے جانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے 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 پتہ چلا کہ قافلہ مدینے جا رہا ہے. قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے لے جاؤ. کا پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو مجھے غلام بنا لو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اس بستی میں لے جاؤ. اپنے آپ کو بیچ دیا اور مدینے پہنچے. پھر بہت وہاں پر باغ میں کھجوریں اٹھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، پانی کے ڈول اٹھاتے تھے. آپ کی کمر میں یوں سمجھے کہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑ کے یہاں پہنچا. مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا. اب ایمان لے آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو. بڑا عشق والا واقعہ. لیکن اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میں جب آپ کے پاس آنے سے پہلے کئی ملک شام میں اور کئی ملکوں میں راہبوں کے پاس گیا تھا، بنی اسرائیل کے عبادت گزار تھے. یا رسول اللہ ان کا جب ذکر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان ان کا خاتمہ دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا. پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. یعنی یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، یہ ایکچولی ان راہبوں کے لیے نازل ہوئی. اب دوبارہ اس آیت کو سنیں. اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کچھ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا اے سلمان یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا وہ تو خیر میں، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا مگر پھر کچھ پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک. اے میرے پیارے اسلامی پر معلوم کیا ہوا، اس آیت سے میسج کیا مل رہا ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا، اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے. صرف اور صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی راہ نجات. مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گئے. یہ پاک کے دامن کے علاوہ پیارے آقا کی جو کہیں کہ ان کے فٹ اسٹیپ، ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں. جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا. کیا خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی پھر گیا. وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی.
وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر۔ اے میرے پیارے، یہ ہمیں اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بلند دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، نجات کس کو ملنی ہے، نجات کی راہ کون سی ہے؟ وہ دین محمدی، یعنی دین اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلام، اب واقعہ سنیں۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، اعمال بھی اللہ کی بارگاہ، ہم تو پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے۔ نماز عرض کرے گی اے اللہ پاک میں نماز، ارشاد ہوگا تم بھلائی۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، اے اللہ میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پڑھو۔ روزے حاضر ہوں گے، یا اللہ میں روزہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پڑھو۔ اس طرح اعمال پیش ہوتے رہیں گے، آخر میں اسلام پیش ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ تیرا پاک نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ ارشاد فرمایا انک علی بک اليوم آخذ وبک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیری ہی سبب سے ہوگی، یعنی جس نے تیرا انکار کیا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اور جس کو جو عطا ہوگا وہ تیری ہی بدولت ہوگی۔ اس کا مطلب جس نے اسلام تھاما ہوگا وہ بخشا جائے گا، اور جو اسلام کا انکاری ہوگا وہ قیامت کے دن مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ میرا یہ بیان چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، ابھی بھی سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں بھی لوگ سنتے ہیں، اگر میرا کوئی ایسا ویور ہے جو مسلمان نہیں، جو اللہ کو، اس کے حبیب علیہ السلام کو ماننے والا نہیں ہے، آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک ہی دین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی پاک کے آنے کے بعد اب کوئی راہ نجات نہیں ہے، آپ اسلام میں داخل، اللہ آپ کو اسلام پر استقامت دے، ہم جو ایمان والے اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے، کہ ایمان ہی راہ نجات ہے۔ اب ذرا سنیے گا، کچھ لوگ آج بھی، اب اصل پرابلم یہ کہ علم تو ہے نہیں، سب دیکھنا ہے، سب پڑھنا ہے، سب کی جناب اندر جانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات شریف، ٹھیک۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق، کیسی ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کا واقعہ سنیں۔ ایک بار نبی پاک کا دربار تھا، حضرت عمر آئے، ہاتھ میں تورات شریف، حضرت عمر نے نبی پاک کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھنا شروع، توجہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف نہیں گئی بلکہ تورات پڑھنا شروع۔ جیسے جیسے آپ تورات پڑھتے جاتے تھے نا، میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، جلال شریف، نبی پاک کے چہرے پر جلال کی وجہ سے رنگ بدلتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا، اے عمر نبی پاک کا چہرہ تو دیکھو، پیارے آقا چہرے کو تو دیکھو۔ حضرت عمر نے جیسے نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو جلال کی کیفیت، فوراً تورات شریف بند کیا، نبی پاک سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اب سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ بھی خود ظاہری زندگی کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر اب حضرت موسیٰ ظاہری زندگی کے طور پر واپس آ جائے تو وہ بھی ضرور میری ہی پیروی اختیار کریں۔ یہ کیسا پیغام ہے، یہ کیسا میسج تھا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا؟ تورات شریف تو آسمانی کتاب ہے نا، ایک عرصے تک تو معیار ہدایت یہی کتاب رہی، صدیوں تک اس پر عمل کرنے والے نجات پاتے رہے۔ وہ بلند شان والی کتاب ہے جس پر عمل کر کے اونچے مقامات لوگ پایا کرتے تھے، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح پاتے تھے، اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے تھے۔ تو جس تورات کو پڑھنا بھی ثواب تھا، اس کو دیکھنا بھی ثواب، مگر جب نبی پاک تشریف، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر کیا ہوا؟ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اب تورات راہ نجات نہ رہی، اس پر عمل منسوخ ہو گیا۔ اب غور کریں، جب پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ اصول ہے، یہ حکم ہے، تو اب جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں،
نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے نئے فارمولے لوگ لے کر آ رہے ہیں. ذرا غور کیجئے وہ کیسے راہ ایجاد ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہدایت کے راستے ہو سکتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں میں سب کو سنتا ہوں، میں ذرا غیر مسلموں کے بھی کلپس دیکھ لیتا ہوں، میں ذرا بد مذہبوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، میں ان کے دلائل بھی پڑھتا ہوں. اپنا قرآن پڑھا نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کی باتیں سننی ہے. مجھے بتاؤ ہم سے کتنا زیادہ حضرت عمر کا علم ہوگا؟ حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے نبی پاک نے روک دیا، جو کہ آسمانی کتاب ہے. ہم جناب جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں، اپنے دین کے بارے میں مضبوطی نہیں، اور غیر مسلموں کی باتیں سنیں گے، بد مذہبوں کی باتیں. کوئی بات دل میں بیٹھ گئی تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضرور اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ ہمیں بن مانگے ایمان دیا. ہم نے اسٹرگل نہیں کی. حضرت سلمان فارسی کو دیکھو یار، میں نے آپ کو بہت شارٹ میں واقعہ سنا، میں واقعہ پورا سناؤں رونے لگ جاؤ گے کہ اس اللہ کے بندے نے ایمان حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اپنا آپ بیچ دیا. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے بغیر مانگے. اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی. پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کیا سنی ہمارے کانوں نے؟ اللہ اکبر. اللہ. میرے ماں باپ مسلمان، میرے گھر میں اسلام. اللہ. کبھی سوچو اگر میں اور آپ کسی اور غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو جاتے تو کدھر جاتے؟ کیا نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا آج دنیا میں عیسائیوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ غیر مسلموں کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا؟ بن مانگے. کتنا بڑا اللہ. اچھا پھر ایک اور احسان، چلے ایمان والا بنایا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تیرا شکر. مگر مجھے حضرت موسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا. اس زمانے میں بھی تو لوگ پیدا ہوئے تھے. یہ میں آخری نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو گیا. یہ کتنی بڑی مہربانی. میں خدا کی قسم صحیح بتاؤں نا، صرف میں اور آپ ساری زندگی اسی بات کا شکر ادا کرتے جائیں تو زندگی ختم ہو جائے، شکر ادا نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا مجھ پر احسان کر دیا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں. یہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی نا. لیکن اب ایک بات آپ سمجھ جائیے، ایمان والے تو بن گئے، مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی کہ ہم مسلمان ہی مریں گے. ایمان بندہ قبول بھی کر سکتا ہے، اور بدقسمتی سے بدبختی غالب آ جائے تو اس کا ایمان اس سے چھن بھی سکتا ہے. ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرنی ہے. پوری دنیا میں آج کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو موسٹ گروئنگ ریلیجن ہے نا، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر مسلمان بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، اس کی بھی ہمیں فکر ہے، دعائیں کرنی ہے. تو اس کی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ سب کی سنیں گے، آپ غیر مسلموں کو بھی سنیں گے، آپ بد مذہبوں کو بھی سنیں گے، آپ ان سے دوستیاں لگائیں گے. کیا پتا ان کی کون سی بات. اب تو سنا ہے، پتہ نہیں، میں مذہبوں کے نام نہیں لیتا، مگر مختلف تہواروں میں مسلمانوں کے بچے جا رہے ہیں، آپس میں تحفے دیے جاتے ہیں. بھئی تحفہ کیوں ہے؟ تو فلاں مذہب والوں کی عید ہے، فلاں مذہب والوں کا تہوار ہے. ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جو بندہ میرے رب کو نہ مانے، میرے نبی کو نہ مانے، میں ان کے تہواروں میں کیسے شرکت کر سکتا ہوں؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، ورنہ یہی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے. میں آخر میں بتاؤں گا، علماء نے کچھ اسباب بھی لکھے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے. مگر ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ ہے حضرت ابراہیم آجری رحمت اللہ تعالیٰ. ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، اتنے بڑی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مسلم وہاں آ گیا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اسلم فلا تدخل النار، یعنی مسلمان ہو جا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. دعوت دینے کا انداز دیکھیں. قرآن کی ایک آیت ہے، اس نے کہا کہ آپ ہی کی کتاب قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا. تو پتہ چلا جہنم میں تو آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، ہم دونوں ہی برابر ہیں. آپ کہتے ہیں جہنم سے بچ جاؤ گے. اچھا اب یہ آیت کس چیز کے لیے ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط ہے نا، وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. ہر بندہ گزرے گا، مسلمان بھی گزرے گا، غیر مسلم بھی گزرے گا. انشاءاللہ ایمان والا خیر سے گزر جائے گا، کافر کٹ کے جہنم میں گر جائے. فرق ہی ہے، گزرنا تو ہے. اب ان بزرگ نے کبھی آیت سنی نا، اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ذرا اپنی چادر دو. اس کی چادر لی اور اپنی چادر اتاری، دونوں چادر لپیٹی. گھر میں ایک تندور تھا، آگ جل رہی تھی، آپ نے وہ چادر اس میں دونوں ڈالی. تھوڑی دیر بعد خود تندور کے اندر اترے اور چادر باہر نکالی. دونوں چادریں لپٹی ہوئی تھیں. غیر مسلم کی چادر جل کر راکھ ہو گئی،
ان کی چادر ویسی سلامت، خود تندور میں اترے واپس آئے، آگ نے اثر نہیں کیا۔ کہ یہ فرق ہے، آگ میں غیر ایمان مسلمان بھی جائے گا، ایمان والا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ جہنم کی آگ ایمان والے کو کچھ نہیں، یہ دیکھنا تھا وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، تو یہ فرق ہے۔ ایمان ہوا انشاءاللہ، انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے نا۔ اچھا یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں ایمان جا سکتا ہے، اللہ نے مسلمان بنا دیا اب تو گارنٹی ایمان والے ہو گئے۔ نہیں، اللہ کے نبی کی دعائیں، پیارے آقا دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے۔ پڑھتے ہو نا نعت میں شعر، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، وہ دعا کر رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے کہ دل بدلتا ہے۔ اے اللہ دل سلامت رکھیو، ایمان لے کر جانا ہے۔ اچھا قرآن میں رب نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہیں مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان لے کر مرنا، کہیں غیر مسلم مت مر جانا۔ قرآن کا یہ پیغام بتا رہا ہے ایمان والا بھی بے ایمان ہو سکتا، ایمان والے کا بھی ایمان چھن سکتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سمجھنا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ نبی پاک کی راہ کے علاوہ، پیارے آقا کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو راہ نجات ہو۔ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں جانا ہے، اپنے ایمان پر، اپنے دین سے محبت بھی کریں۔ انفارچونیٹلی ایسا بھی ہو گیا جو خاص طور پہ غیر مسلموں ملکوں میں رہتے ہیں، یہ جناب بہت زیادہ ایلیٹ کلاس ماڈرن طبقے میں جانا آنا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، وہ ادھر جا کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں، اپنے اسلامی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ادھر سے کوئی اٹیک ہو اسلام کے اوپر، اسلام کے طریقے پر، تو خود ہی ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جناب یہ کچھ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، تو پھر تم پر اپنے ایمان، اپنے قرآنی حکم پر، نبی پاک کے طریقے پر آپ خود تک منگا رہے ہو۔ ارے دنیا کے کسی میدان میں جائیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، اور جو قرآن و حدیث میں سب پر میرا ایمان ہے۔ یہ آدھا مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونا ہے اور اس پہ فخر کرنا ہے، اس پہ شرمانا نہیں۔ اور یہ ایمان مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ وہی پرابلم ہے نا، صحبتیں ایسی ہیں، دوست ایسے ہیں، باتیں ایسی ہیں کہ سن کر ان سے پیار ہو جاتا ہے، اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسلام کے کچھ آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ نکلے کہتے ہیں پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورت کو جناب کس نے کہا؟ بھائی قرآن نے کہا پردہ ہونا چاہیے، نبی پاک نے کہا پردہ ہونا چاہیے، لوگ کہہ رہے نہیں عورت کی آزادی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ، ہم نہیں کہتے عورتوں کے ساتھ ظلم۔ اسلام جس طرح عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے، دنیا میں کون بیان کرتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بہن کے حقوق بیان کیے، بیوی کے حقوق بیان کیے، بلکہ نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اس سے زیادہ کون سا مذہب عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ مگر یہاں یہ پرابلم نہیں ہے، یہاں ایکچولی آہستہ آہستہ اسلام دل سے نکال، قرآن دل سے نکالنا ہے، حدیث۔ یہ ایک بات نہیں، ایسی بہت ساری باتیں آئیں گی، آپ پڑھتے جائیں۔ یا کچھ آتے ہیں دانشور کے نام پر جو ٹی وی پہ آئیں گے، سوشل میڈیا پہ آئیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ قرآن کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب تو کچھ اور ہے، یہ پلاننگز ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے پر جو ایمان لائے گا، اللہ پر جو ایمان لائے گا وہی نجات پانا ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں بچنا ہے جہنم کی، ہمیں بچنا ہے آخرت کے عذاب سے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں پیارے آقا کی کیا شان، اس زمانے میں نبی پاک نے سمجھایا، ایسا لگتا ہے یہ آج کے لیے کیسی پیاری بات ہے۔ پیارے آقا نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر ایک رائٹ سائڈ پہ لکیر کھینچی، اور پھر لیفٹ سائڈ پہ خط لکیریں بنائی، اور پھر درمیان والی لکیر پر ہاتھ رکھ کر کیا فرمایا؟ دائیں بائیں والی لکیروں پر فرمایا ھذہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور درمیان والی لکیر پر فرمایا وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو. قرآن کی آیت تلاوت کریں. سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے 3 عبادت گزار لوگ تھے، زاہد تھے، حج پر گئے اور جاتے جاتے راستے میں غیر مسلموں کی بستی میں قیام کی. اب ان تینوں میں سے ایک کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑی جو بڑی خوبصورت تھی. اس عورت کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا. پہلے کے زمانے میں قافلے اونٹوں پر گھوڑوں پر بہت لمبا سفر. اب صبح ہوئی تو سفر کا وقت ہے. اس نے کہا دونوں کو اگر تم جاؤ میں ذرا پیچھے آ. وہ دونوں تو حج پہ روانہ ہو گئے. یہ بندہ اسی بستی میں رک گیا. اس عورت کی طرف اس کا دل آ گیا. عورت سے اس نے بات کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا. تو عورت نے کہا کہ میرے والد سے بات کرو. والد کے پاس گیا. والد نے کہا اس کا مہر دو. کہا مہر کیا ہے؟ مہر بہت بھاری ہے. بتائیے میں مہر دے دوں گا. مہر یہ ہے کہ تم غیر مسلم، تم اسلام چھوڑ دو. اس بدبخت نے اس لڑکی کے عشق کے چکر میں اپنا دین چھوڑ دیا جو عبادت گزار تھا، حج کو جا رہا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کدھر جا کر ایمان گیا اس کا. حج کے راستے میں شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ وہ غیر مسلم ہو. اچھا وہ شادی بھی ہو گئی. اب وہ دوست حج کر کے واپس اسی راستے سے آئے کہ وہ دوست کدھر رہ گیا، حج میں نہیں آیا. واپس آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ وہ بندہ تو غیر مسلم ہو گیا تھا مگر اس دوران اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی بے ایمانی کی موت مرا. اس کی بیوی کو تلاش کیا. بیوی کو کہا قبر تو دکھاؤ. قبر پر گئے. وہاں دیکھا تو 2 بچے بھی تھے، اس کی بیوی تھی، سب رو رہے تھے. تو بیوی سے جب داستان سنی تو یہ بھی 2 دوست تھے، رونے لگے کہ ایسا ہو گیا، اس کا ایمان ہی چلا گیا، بے ایمان مر گیا. عورت نے پتہ کیا بتا؟ عورت نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم اس کی عبادت کے گواہ ہیں، اس کے زہد اور تقوی کے گواہ ہیں. یہ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، ہمیں افسوس کہ اس کا ایمان چلا گیا. اللہ کی شان دیکھو، جب اس عورت نے اپنے سابقہ شوہر کی عبادت و تقوی کے بارے میں سنا وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر کہ جس عورت کی وجہ سے اس نے ایمان ختم کیا وہ عورت مسلمان ہو گئی، مگر اس عبادت گزار کا خاتمہ ایمان. ہم اللہ سے آج جمعے کے دن اس کے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت. اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمیں برے خاتمے سے بچا. اے اللہ جب قبر پہ جائیں اللہ ایمان سلامت لے کر جائے. یہ دعائیں کرتے رہیں، مال سلامت رہے، کاروبار سلامت رہے، بچے سلامت رہے. پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں. میں نہیں کہتا نہ کرو، پر ایمان کی بھی تو دعا کرو نا. سب سے بڑھ کر تو ایمان ہے، وہ ہماری دعاؤں میں ہی نہیں ہے. اب آخر میں آئیے ایمان سلب ہونے والے کچھ کام اس کی وجہ سے ایمان سلب ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ حضرت بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 بڑے اسباب. نمبر 1 نماز میں سست. پلیز نماز جمعہ میں آج اس مسجد میں دوسرا جمعہ ہو رہا ہے، روڈ پہ پبلک ہوتی ہے، بڑی اچھی بات، مگر پلیز باقی نمازیں بھی پڑھیں. ہم صرف جمعے کے لیے ہم پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ نماز میں سستی یہ ایمان چھن جانے کا سبب ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا شراب نوش خدا کے. تیسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی خدا کے واسطے. اپنے ماں باپ کی عزت کریں، پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا دل نہ دکھاؤ. ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ماں باپ راضی تو رب راضی. اور چوتھے نمبر پر علماء نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف. لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، آلویز تکلیف ہی دیتے ہوتے ہیں. طنز کریں گے، گالیاں دیں گے، جھگڑا کریں گے. پڑوس میں ہے تو پڑوسی کو تکلیف، رشتہ دار میں ہے تو رشتہ داروں کو تکلیف، کاروبار کریں تو کاروباریوں کو تکلیف، جدھر جائیں ٹینشن. یہ حقوق العباد کا معاملہ ایک تو اس کے گناہوں کا انبار آپ پر لگ رہا ہے، دوسرا اللہ نہ کرے ایمان ہی ختم نہ چلا جائے ہمارے ہاتھ. امیر اہل سنت نے کچھ اور اسباب بھی لکھے، چغلی کھانا اور اسی طرح حسد کرنا، بد نگاہی بھی برے خاتمے کا سبب ہے. فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، یہ تو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے. حدیث کا خلاصہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے حج فرض ہے پھر بھی حج نہیں کرتے. بس یار ذرا وہ بچی کی شادی کر لوں، ذرا گھر بنا لوں، ذرا کاروبار سیٹ کر لوں. خدا کے واسطے اگر آج مجھے کوئی ایسا میرا بھائی سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن سن رہی ہے، لائیو سن رہے ہیں، اگر حج فرض ہے ابھی بھی دن ہے، فارم جمع ہو جائے گا. ابھی بھی جناب کسی گروپ والے سے رابطہ کریں، آپ کا فارم ہو جائے گا. فرض ادا کریں، حج فرض پورا کیے بغیر مر نہ جائے. زندگی میں ایک ہی بار تو حج فرض ہے. اگر پیسے ہیں، استطاعت ہے تو اس کی تفصیل ہے، حج کر لیں. اور اب آخر میں آئیے میں آپ کو کچھ وظائف بھی بتاتا ہوں جو علماء نے لکھے کہ جو ایمان کی سلامتی کا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کا سبب بنیں گے. اور وہ کیا ہے؟ ایمان پر خاتمے کے 3 اوراق. روزانہ 41 بار. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماشاءاللہ کوئی شخص حاضر ہوا کہ حضور میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں، تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا
تین وظائف دی، 41 ٹائم روزانہ صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، اول آخر درود شریف اور 41 ٹائم ایک بار مل کر پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد جب سارے آپ ورد پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیا کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کریں، سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اچھا، پھر 3 بار صبح و شام ایک اور دعا ہے جس کا ورد کرنا ہے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور بار بار کلمہ پاک پڑھتے ہیں، بڑا پرابلم ہے جناب، مرتے وقت سب کی تمنا ہے کہ اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، مگر پورا مہینہ گزر جاتا ہے کلمہ نہیں۔ بھائی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، کم از کم روز کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل ذکر نبی پاک نے بتایا کیا فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھتے رہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس وقت ٹھیک ہے نا، جنت واجب ہو جانے والا عمل تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں۔ اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھ کے جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے، یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ 2 کام ہے، نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں شاید چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی، بندہ چاہے تو نیکی کیسے ہو جاتی ہے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جو تھے ان کا، میں اس کی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کرے تو بندہ کیسے مل جاتا ہے اس کا کام، کہ انہوں نے سوچا کہ یار سب کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کبھی خود تو یہ کام کیا، یا چلے ہم بھی کوشش کریں، تو روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا اور فضان مدینہ میں وہ ہے کیا نام ہے شفا خانہ ہے، تو وہاں بھی چلے گئے، مریض کی عادت بھی ہو گئی، نکاح پڑھانا تھا، نکاح بھی شرکت ہو گئی۔ اب انہوں نے کئی دوستوں کو میسج کیا کہ یار کہیں سے کوئی جنازے کی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں، ویسے نارملی میسج آ رہے ہوتے ہیں، تو 4:45 بجے 4:50 پہ ان کو میسج آتا ہے کہ بھائی فیضان مدینہ کے قریب تھے وہ، کہ خاردر کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں عصر کے بعد جنازہ ہے۔ اور میں کہا چلو میں پہنچتا ہوں۔ یہ وہاں پہنچے، اس گلیوں کے اندر مسجد، وہاں جب پہنچے تو اب چونکہ وہ مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے تو علاقے والے حیران کہ یہ بھائی یہاں کہاں سے آ گیا۔ اچھا وہ پہنچا تو نماز عصر ختم ہو چکی تھی، جنازہ باہر رکھا تھا، مسجد والے باہر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا چلو میں جنازہ پڑھ لوں، نماز عصر بعد میں پڑھ لوں۔ تو مسجد والوں نے کہا نہیں، نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب جب میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ نیت اچھی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ، تو ہوا کیا، جنازے سے فارغ ہوئے نا تو ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں یا جنازہ پڑھنے کیسے آتے ہیں؟ کہ بس وہ کچھ اور بات ہے، آپ چھوڑیں۔ بولا نہیں ایسے نہیں ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ بولا کیوں؟ کہہ رہا یہ میری نانی کا یا اپنی پھوپھی کا بتائیے، ان کا جنازہ تھا اور یہ دن میں 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی اور ان کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھیں۔ اللہ، یہ آپ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ مبلغ بھی حیران، وہ بھی حیران۔ اللہ کے راز ہوتے ہیں، مطلب کس کو کہاں کیسے بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح جیسے ہم صحابہ میں بھی سنتے ہیں نا کہ نیکیوں کا موقع ڈھونڈتے تھے، لیکن بہرحال اللہ پاک سب کو خیر سے رکھے۔ ہم جنازہ کی تمنا نہیں کر رہے، لیکن جنازے آلریڈی ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم تلاش کرنا چاہیں، خوشی ہوگی نا کہ اب جنازہ پڑھنے کی تو سب ثواب ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ 5 چیزیں کہاں پوری کریں، میں نے کہا میں یہ اناؤنس کر دیتا ہوں، جمعے کے دن جو یہ 5 کام کر لے اس کو 5 لاکھ ملیں گے۔ اب دیکھیں کیسے پورے نہیں ہوتے، کل رات سے بیٹھ جائیں گے یار کہاں مریض ملے گا، کہاں نکاح ملے گا، ڈھونڈ کے ہی رہیں، مسجدوں میں اعلان شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کہاں نکاح بتا دیں، اگر جیسی کو جنازے کرانا۔ تو جب 5 لاکھ روپے ملے اور 5 کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے تو یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسجد جمعہ، یہ مسجد شریف مسجد قباء سے مسجد نبوی شریف کی طرف جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر آتی ہے۔ ہجرت مبارک کے موقع پر قباء شریف سے فارغ ہو کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو یہ جلوس مبارک جب بنی سالم کے علاقے سے گزرا تو مقامی حضرات نے کچھ دیر اپنے یہاں بھی قیام کی، ریکویسٹ کی، آقا نے قبول فرما لی۔ نماز جمعہ کا وقت آ گیا، میرے آقا نے صحابہ کرام کے ساتھ پہلی نماز جمعہ جو با جماعت ادا کی مدینے میں، وہی مقام تھا، اور جہاں نماز ادا کی گئی وہاں یہ مسجد بنا دی گئی اور اس کا نام بھی مسجد جمعہ رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور کا ایک غلے کے گودام کا واقعہ ہے، اور اس گوداؤن کی جو رکھوالی تھی، اس گوداؤن کی جو سیکیورٹی تھی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے جو غلہ تھا یا مسلمانوں کا جو مال تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری سرور کائنات علیہ السلام نے دی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔
تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں رات کو حفاظت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ چور آیا اور غلے میں سے کچھ چوری کرنے لگا اور اپنی پوری کا پھیلا بھرنے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا، ریڈ ہینڈ پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے، اور کہا میں تو نبی پاک کی بارگاہ میں دے دوں گا، یہ تو مسلمانوں کا زکات کا مال. اب وہ جو چور تھا نا وہ بڑی ریکویسٹ کرنے لگا، رونے لگا، گڑگڑانے لگا، غریب آدمی میرے بچے ہیں مجھے معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا ترس آ گیا کہ بڑا سا چہرہ بنایا، بڑی منتیں کی. صبح بارگاہ رسالت میں پہنچا، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کرتا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ ہائے ہائے غیب کی خبریں دیکھو میرے آقا کیسے دیا کرتے. فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ چلیے میں کوئی اور حدیث نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بات کیا تو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. کہتے حضور وہ آیا تو تھا لیکن وہ بڑا جو ہے وہ پریشان تھا، رو رہا تھا، اپنے بچوں کی بات کر رہا تھا، میں چھوڑ دیا. میں حدیث کا خلاصہ کچھ آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا. نبی پاک نے جو ہو گیا وہ بھی بتا دیا کہ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا، اور کل جو ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا. تو اگر جو نعت میں شعر پڑھتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب سنیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کو مجھے کنفرم ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے تو اب تو اس نے آنا ہی ہے، میں ریڈی تیار. رات ہوئی تو پھر آ گیا وہ چور، پھر چپکے سے بھرنے لگا، پھر میں نے پکڑ لیا. میں کہا تو شرم نہیں آتی، کل معافی مانگ کے رہے آئندہ نہیں کروں گا، پھر چوری کر رہے آ گئے. تو آٹے کا یا غلے کا وہ رب دمے لگا تھا، پھر رونے لگ گیا. اب معاف کر دیں، بس اب آپ کی بار معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، بچے چھوٹے ہیں، غریب تھا، پریشان تھا، اب نہیں. پھر بارگاہ رسالت میں سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں، کیا کہہ کر فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور آیا تو تھا، پکڑ بھی لیا تھا، پھر رونے لگا، پھر گر گڑانے لگا، پھر رحم آیا میں نے چھوڑ دیا. تو ابو ہریرہ کو جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا، ارے پھر آئے گا، پھر آئے گا. بس ابو ہریرہ پھر ریڈی، آپ تو چھوڑوں گا نہیں. تیسری رات پھر آیا، پھر پکڑ لیا اس کو. کہتا چھوڑ دو گا؟ نہیں چھوڑوں گا. اچھا ابو ہریرہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسا کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں، وہ تمہیں بڑا فائدہ دیں گے. تو تھوڑا بتاؤ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر جایا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. چھوڑ دیا ضرور، اچھی بات سکھا کے جا رہا ہے. صبح بارگاہ رسالت میں پہنچے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے چور؟ حضور آیا تھا لیکن اس بار کچھ سکھا کر گیا، اس لیے چھوڑ دیا. فرمایا وہ کیا تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمات دہرائے کہ وہ کہتا تھا حضور کے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، شیطان جو ہے وہ تم پر قریب بھی نہیں آ سکے گا، حفاظت فرشتہ کرے گا. اب پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ اس کی بات سچی کہی ہے مگر وہ ہے بڑا جھوٹا، کیونکہ وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شخص کوئی اور نہیں، وہ خود شیطان تھا. شیطان آ رہا تھا. اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے تو پیارے آقا کی شان، سبحان، کیا رب نے علم عطا فرمایا، کیا نظر عطا فرمائی. جو ہو گیا وہ بھی بتا رہے ہیں، جو ہونے والا وہ بھی بتا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ کس بات کی کنفیوژن میں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا پوری دنیا میں سوائے رسول پاک علیہ السلام. ساری دنیا میں کسی نے بھی اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. معراج کی رات رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا. ایسا ہی نا، جب اللہ نے اپنا آپ ہی دکھا دیا پھر اور کیا چھپانا ہے؟ پھر کون سا غیب باقی بچ جاتا ہے؟ تو اہل سنت کا تمام عاشقان رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے قرآن فصل کو یہ نہیں سمجھتا کہ نبی پاک کو اپنا علم غیب ہے، اللہ نے نہیں بتایا. جو رب نے بتایا اور جتنا بتایا اتنا ہمارے آقا کے پاس علم ہے. تو اس کی تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جسے چاہے جو عطا فرمائے. ابھی بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ تمہارے چور کا کیا ہوا اور کل پھر آئے گا. اس سے زیادہ اور کیا کلیئرفائی ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا اگر روزے قیامت کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے تو شفاعت کس سے لے گا؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے کام آنا ہے؟ میرے آقا شافع روز محشر ہے. اگر انہی کے قرب نہ ملا، ان کے پاس نہ جا سکے پھر تو مارے جائیں گے نا. تو وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ خدا را خواستہ ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری میں آتا ہے تو آج سمجھ کے جانا ہے، توبہ کر کے جانا ہے.
نمبر 1 نبی پاک فرماتے ہیں العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ہم غور کریں، وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کی، ان کی دعائیں لیجئے۔ احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، اور جن سے ماں باپ ناراض ان سے رب ناراض۔ ایٹ اینی کاسٹ، کسی صورت میں بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں، ماں باپ کی خدمت کیجیے اور ان کی دعائیں دیجیے۔ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جسٹ اونلی فار دا گیز آف لو، صرف دیکھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، خدمت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جو محبت سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی حضور اگر کوئی شخص دن میں 100 بار دیکھے، کہ گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، پیارے آقا فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ لیکن آج کا نوجوان، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی جو سن رہے ہیں مجھے، دنیا میں جہاں مجھے آپ سن رہے ہیں، ماں باپ کی قدر کر لی۔ یقین جانے، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج نہیں ہیں تو نہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ ان کا دیدار کر سکتے ہیں، نہ ان کی برکتیں لے سکتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا سائبان ہے، یہ رحمتوں کا شامیانہ ہے، جس کے سر پر ہیں وہ قدر کریں، وہ دعائیں دینے، ورنہ یقین جانے بعد میں بہت یاد آتے ہیں۔ تو بچوں، جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جوانی کا جوش ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں، نہ کریں۔ اگر آپ کا مال کسی وجہ سے آپ کے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ اللہ نے یہ دل دکھایا، ان پر میں خرچ کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا، ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، کیونکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سیکنڈ پرسنالٹی یا کیٹیگری کون سی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں تارک میری سنت کا ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ آج انفارچونیٹلی کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، میلاد تو مناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، منانا چاہیے، لیکن سنتوں پر پریکٹیکلی عمل کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے فٹ اسٹیپ کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ آج تو ہمارے کچھ الگ سے گولز بن گئے ہیں، ہماری کچھ الگ پریورٹیز ہیں، ہم تو کسی اور کو فالو کرنے لگ گئے۔ فلاں کا کوئی فین ہوتا ہے، فلاں کے سٹائل کو اپناتا ہے، اس کے انداز گفتگو کو اپناتا ہے، زندگی اس جیسی گزارنا چاہتا ہے۔ آپ جس کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ آپ پیدا نہ ہوئے ہوں اور آپ کے آنے سے پہلے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہو، آپ کے لیے راتیں جاگتا ہو، آپ کے لیے آنسو بہاتا ہو؟ جی ہاں، میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 1450 سال پہلے میرے آقا سجدے میں گرتے ہیں، رات بھر آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ میری امت کی بخشے، ہمیں یاد کرنے والے، ہمارا خیال رکھنے والے، اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کرے، ان کے طریقہ کار پر زندگی نہ گزارے تو کس کے طریقہ کار پر زندگی گزارے؟ تو یاد رکھیے گا، سنت سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ آج کل ایک عجیب فینومینا، ایک عجیب مائنڈ سیٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ نہیں جناب، سرکار علیہ السلام کے عاشق کے لیے سنت بھی بہت کچھ ہے، اور یہ سنت کدھر لے جاتی ہے؟ سنو، میرے آقا فرماتے، ایک طرف تو فرمایا کہ سنت کا ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے سرور کائنات علیہ السلام، جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی